تعالى في كلامه المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الانعام کی ان آیات میں عظمت اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی ہے. اور سابقہ دروس میں جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ مشرکین مکہ بطور عناد اور بربنائے فساد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے تھے کہ ہمیں یہ معجزہ دکھائیں، ہمیں یہ معجزہ دکھائیں، ہمیں یہ معجزہ دکھائیں. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتلا دیں کہ اللہ کو معجزات دینے میں کوئی کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے. اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، لیکن جب وہ معجزات اپنے پیغمبروں کو دیتے ہیں تو ان معجزات کے دینے میں بھی حکمتیں ہیں اور نہیں دیتے ہیں تو اس میں بھی حکمت ہے. کیونکہ اگر کسی قوم کو ان کا منہ مانگا معجزہ مل جائے اور پھر وہ ایمان نہ لے آئیں تو اللہ ان کی نسل کو بھی ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر دیتے ہیں. اگر ہم قریش مکہ کے مانگے ہوئے معجزات دے دیں اور پھر بھی یہ ایمان نہ لے آئیں تو پھر ان کا تو کوئی نسل تک بھی باقی نہیں ہوگی. اور دوسری حکمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں کہ معجزات مانگنے سے ان کا مطلب ہدایت حاصل کرنا نہیں ہے. اگر ان کو ہدایت کی تلاش تھی تو اللہ نے اپنے پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سب سے عظیم معجزے دیے اور سب سے زیادہ معجزات دی. ان کا مقصد محض عناد و فساد ہے. اور پھر اگر ہر قبیلے کے کہنے پر معجزات دیے جائیں تو پھر تو روز ایک سلسلہ ہی جاری ہو جائے، پھر نبوت اور رسالت تو نہ ہوئی. انبیاء علیہم السلام اپنی قوموں کے محتاج ہو گئے. اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو چیلنج کریں، اب ان کو بتلائیں کہ اب تم شریک بناتے ہو، اللہ کے کعبے میں تم نے بت رکھے ہوئے ہیں، آلہہ بنائے ہوئے ہیں، حاجت روا اور مشکل کشا بنائے ہوئے ہیں، ان کے نام پہ تم جا کے جانور ذبح کرتے ہو، ان کو جا کے تم مسح کرتے ہو، ان کی منتیں مانتے ہو، ان کے چڑھاوے چڑھاتے ہو. لیکن ایک بات بتاؤ کہ اگر اللہ کا عذاب تم کو پکڑ لے یا قیامت آ جائے یا موت کا وقت آ جائے تو اس وقت تم کس کو پکارتے؟ اللہ نے پھر اس کا جواب دیا کہ اس وقت تم صرف اللہ کو پکارتے، وَإِيَّاهُ تَدْعُونَ، صرف اسی کی ذات کو پکارتے. اس وقت تو تمہارے سارے شرکاء تمہیں بھول جاتے ہیں. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو چیلنج کریں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی تمہاری قوت سامعہ چھین لے، اللہ تبارک و تعالی تمہیں بہرا کر دے، تمہیں اندھا کر دے، تمہیں اللہ تمہارے سامنے عذاب ڈال دے، کون ہے جو تمہیں بچا سکتا ہے؟ کون
کون ہے جو تمہیں چھڑا سکتا ہے؟ اگر تمہارے پاس کوئی اس کا جواب ہے تو جواب۔ اب بات ہے کہ کافروں کے پاس اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے کہ جو خدا آنکھیں دیتا ہے اگر وہ چھین لے، جس خدا نے ہمیں سننے کی طاقت دی ہے اگر وہ خدا چھین لے تو ہم کیا کر سکتے؟ اور اس میں اشارہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہدایت سے محروم کر دیں تو تمہیں کون ہدایت دے سکے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حق بات سننے سے محروم کر دیں تو تمہیں کون حق بات سنا سکتا؟ آج بھی دنیا میں آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو قرآن سنتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے قرآن پہ تدبر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو فرمان رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتے ہیں، مانتے ہیں، اتباع کرتے ہیں۔ ان ساری آیات کے بعد میرے آقا کو اللہ نے فرمایا کہ میرا مدنی آپ وضاحت کر دیں کہ تم جو معجزات مانگتے ہو، جی یہاں چشمہ نکل آئے، یہاں پیسہ مل جائے، یہاں دولت آ جائے، یہاں نہریں بن جائیں، یہاں باغ لگ جائیں، تو آپ کھل کے ان کو بتا دیں کہ اللہ کے خزانے میرے ہاتھ میں تو نہیں ہیں۔ اللہ کے خزائن جو ہیں آسمان و زمین کے جتنی خزانے ہیں وہ تو میرے اللہ کے ہاتھ میں۔ مجھ سے مطالبہ تو تم تب کرتے جب میں نے دعویٰ کیا ہوتا کہ آسمان و زمینوں کے خزانے میرے ہاتھ میں ہیں، اور پھر تم مجھ سے آگے ایسی باتیں پوچھتے ہو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نبی ہیں تو آپ بتا دیں کہ اس سال فصل کیسے ہوگا، اس سال کس چیز کی تجارت میں فائدہ ہوگا، کس میں نقصان ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے کبھی دعویٰ کیا ہے کہ میں عالم الغیب ہوں؟ جب میں نے علم غیب کا دعویٰ نہیں کیا تو مجھ سے کیوں ایسی باتیں پوچھتے؟ علم غیب جو ہے وہ تو صفت الخداوند قدوس ہے، اسی کی ذات جو ہے وہ علام الغیوب ہے، اسی کی علم جو ہے وہ علم محیط ہے، اسی کی ذات جو ہے وہ عالم ما کان و ما یکون ہے۔ اللہ کے سوا نہ انبیاء، نہ اولیاء، نہ ملک، نہ جن و انس، کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہے۔ عالم الغیب تو علم غیب تو خاص خدا ہے۔ اور جب میں نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا تو مجھ سے ایسی باتیں کیوں پوچھتے ہو؟ اور دوسری بات تم یہ کہتے ہو کہ جناب ہمارے اندر ایک نبی پیدا ہوئے ہیں اور عبداللہ کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں، اور بالکل ہم انسانوں کی طرح ہیں، آپ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، بازاروں میں ہمارے ساتھ تجارت کرتے ہیں، آپ کو نفع نقصان ہوتا ہے، آپ کو دکھ سکھ آتا ہے، کیسے نبی مان لیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ ان کو کہہ دیں کہ میں نے کبھی دعویٰ کیا ہے کہ میں فرشتہ ہوں؟ میں نے دعویٰ کیا ہے کہ میں نور ہوں، میں نوری مخلوق ہوں، میں فرشتہ ہوں؟ تو جب میں نے یہ دعویٰ نہیں کیا تو تم اعتراض کیوں کرتے ہو؟ میں نے تو خود ہمیشہ تم سے یہ کہا ہے کہ محمد ابن عبداللہ، میں نے تو ہمیشہ تم سے یہ کہا ہے کہ میں بشر ہوں، لیکن اللہ نے مجھے وہ شرف بخشا ہے کہ ساری دنیا کے بشر جو ہیں وہ نیچے رہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کو جواب دیں اور بتائیں کہ میں تو اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا نبی ہوں، اللہ کی وحی کا پابند ہوں۔ لا اقول لكم عندي خزائن اللہ، اللہ نے فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتلا دیں کہ میں نے کبھی تم سے نہیں کہا کہ اللہ کے خزانے میرے ہاتھ میں ہیں۔ اور اسی سے مسلمانوں اپنے عقیدے کو سمجھو کہ جب خزانے اللہ کے نبی کے ہاتھ میں بھی نہیں ہیں، جب خاتم الانبیاء کے ہاتھ میں بھی نہیں ہیں، جب امام الانبیاء کے ہاتھ میں بھی نہیں ہیں، تو پھر کس کے ہاتھ میں ہو سکتے ہیں؟ اس لیے للہ خزائن السماوات والارض، اور کہیں فرمایا لہو ملک السماوات والارض، اور کہیں فرمایا للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور کہیں فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک
اور کہیں فرماتے ہیں قل اللہم مالک الملک، تو جب ملک کا مالک میرا اللہ ہے، آسمان و زمینوں کے خزائن کا مالک میرا اللہ ہے، تو خدا کے بندے یہ کتنی جہالت ہے کہ اس سے مانگو جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ آج دنیا میں آپ جائیں اپنے ایک دوست کے پاس کو کہیں کہ مجھے 1 لاکھ ریال قرضہ دے دو، اور تم جانتے ہو کہ وہ بیچارہ 1000 کا ملازم ہے، اس کے پاس 1000 ریال بھی نہیں ہوگا، تو یہ تمہارا مانگنا کوئی عقل ہے؟ وہ تمہیں کیا کہے گا؟ وہ کہے گا عجیب آدمی ہو، تم جانتے ہو میرے دوست ہو، تمہیں میرے حالات کا پتہ ہے، میرے گھر میں تو 1000 ریال نہیں ہے، اللہ کے بندے تم 1 لاکھ مانگنے آ گئے ہو۔ اس مانگنے والے کو آپ کیا کہیں گے؟ بے وقوف ہے، یا تو پاگل ہے، یا دماغ چل گیا ہے، اس کے پاس 1000 نہیں ہے، کہتا ہے 1 لاکھ دے دو۔ جب آسمانوں اور زمینوں کے خزانے کا مالک میرا اللہ ہے، سب سے بڑی شان جو ہے وہ میرے حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب حضور فرماتے ہیں کہ میرے پاس بھی خزائن اللہ نہیں، تو پھر کسی پیر سے، کسی مرشد سے، کسی زندہ سے، کسی مردہ سے جا کے کہنا میرا روزی تنگ ہے جی مہربانی کرو، میرے پاس اولاد نہیں ہے، اللہ کے خزائن میں سے بیٹا مجھے دے دیں، تو خود اندازہ کر لیں اپنے عقائد کا اور اپنے دماغ کا، اپنے آپ کو سوچیں اور پھر اس سے مانگیں جو آسمان و زمین کے خزانے کا مالک ہے، جو سب سے اول ہے اور جس کے بعد کوئی نہیں۔ دیکھو نا جی، مثلاً آج ہم نے اپنے وقت کے ایک پیر صاحب کو اپنے عقیدہ بنا لیا، مثال کے طور پر کہ پیران پیر جو ہیں اس کے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ اللہ کے اپنے ہیں لیکن اس کو بھی اللہ نے دے دیے۔ وہ کہتے ہیں جی فرق اتنا ہے کہ اللہ کے تو ہر چیز جو ہے وہ مالک حقیقی ہے، اس کا ملک تو ہے حقیقی، لیکن اس نے اللہ نے سارے خزانے جو تھے نا پیران پیر کو دے دیا۔ اب ان کے پاس بھی چابی ہے، پٹا ہے، اختیار ہے، مختار ہے، اب وہ چاہیں جس کو دے دیں، اصل تو اللہ کے تھے لیکن اللہ نے ان کو دے دیے ہیں۔ تو تمہارا عقیدہ ہم نے مان لیا، ٹھیک ہے، لیکن جب پیران پیر پیدا نہیں ہوئے تھے تو پہلے لوگ تو بیچارے مارے گئے نا، خزانے تو ان کو بعد میں ملے۔ اچھا، یہ پیران پیر جب فوت ہو گئے تو اب جو ہم لوگ آئے ہیں تو ہم کہاں جائیں؟ یا پھر وہ پیر جو ہوتے ہیں وہ خزانے اللہ کے لے کر جب وفات کا وقت آتا ہے تو کسی دوسرے کو دے جاتے ہیں، انتقال ہوتا ہے، وراثت ہوتی ہے، منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ کچھ عقل کریں، کچھ سمجھیں، اور پھر جن سے تم مانگنے جا رہے ہو اور دماغ میں بھی یہ ہے کہ وہ خود بھی عبد القادر ہے، وہ تو اس کا عبد ہے، وہ تو خود اللہ کا عبد ہے، اس کے تو نام میں بھی عبودیت ہے۔ جب وہ غلام ہے تو مالک کو چھوڑ کے کوئی غلام سے مانگے، عقل کی بات ہے؟ اپنے عقیدوں کو سمجھیں۔ آپ بادشاہ کے پاس جائیں اور وہاں جو گیٹ پہ چپراسی کھڑا اس کو کہیں گے یار میرا مجھے بڑی تکلیف ہے کہ مکان چاہیے مجھے دے دو، بادشاہ کو پتہ لگ گیا تو میں پھانسی کے چڑھا دے۔ وہ کہتے مجھ سے مانگنے آئے ہو کہ میرے نوکر سے مانگنے آئے؟ تم میری توہین کر رہے ہو، تم میری اہانت کر رہے ہو، میں بادشاہ ہوں، یہ تو نوکر ہے، میرا تنخواہ لیتا ہے، دروازے پہ کھڑا ہے، تم اس سے مانگ رہے ہو؟ تم نے میری اہانت کی، تم نے میری توہین کی ہے کہ میرے ہوتے ہوئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں موجود ہوں اور میں ہر رات بلا بلا کے کہتا ہوں میرے بندے مانگو، اور آواز آتی ہے آسمان دنیا سے کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی میرے دروازے پہ آ کے اپنی فریاد سنانے والا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ خزائن کا مالک بھی میں ہوں اور دینے کے لیے بھی میں بلا رہا ہوں۔ میرا دروازہ چھوڑ کے ان کے دروازوں پہ جاتے ہو جو خود میرے محتاج ہیں، تو پھر میں تمہیں صدا نہیں دوں گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اعلان کر۔ اچھا، اب نبی فرما رہے ہیں کہ وَلَا عَلَمُ الْغَيْبِ، اور میں نہیں علم رکھتا غیب کا۔ جب اللہ کا نبی امام الانبیاء بھی عالم الغیب نہیں تو کوئی غیر پھر کیسے عالم الغیب ہو سکتا ہے؟
سب سے شان زیادہ کس کی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا، اللہ فرماتے اعلان کر دو، قرآن کہتا ہے وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اللہ کا نبی فرماتے ہیں میں علم غیب نہیں جانتا۔ اور جاہل کا عقیدہ ہے کہ نہیں نبی عالم الغیب ہے۔ فرق اتنا ہے، اللہ کا علم ذاتی ہے، نبی کا عطائی ہے۔ کہتے ہیں فرق اتنا ہے کہ جی نہیں، اللہ تو علم ذاتی رکھتا ہے، لیکن انہوں نے اپنے نبیوں کو جو علم عطا کر دیا تو ان کا عطائی ہو گیا، علم تو ہے، عالم الغیب تو ہے۔ اچھا جی، عالم الغیب جو ہے تو ولادت سے پہلے پھر کوئی اور عالم الغیب تھا؟ ذرا عقیدوں کو سمجھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر میرے مدنی پاک تک 600 سال گزر گئے، تو 600 سال میں کون عالم الغیب تھا؟ بھئی اگر نبی عالم الغیب ہے تو 600 سال تک تو کوئی نبی آیا ہی نہیں، کوئی رسول آیا ہی نہیں۔ اچھا پھر انبیاء عالم الغیب جو ہیں نبوت ملنے کے بعد یا نبوت سے پہلے بھی عالم الغیب ہیں؟ اس بات کو سمجھیں، خدا کے لیے یاد رکھو، علم غیب کا مالک اللہ ہے۔ اللہ چاہتے ہیں تو انبیاء کو بھی اطلاع فرما دیتے ہیں، خبر دے دیتے ہیں، اولیاء کو بھی خبر دے دیتے ہیں، لیکن جس علم کے بارے میں خبر دے دی جائے پھر وہ غیب نہیں رہتا۔ سمجھیے مسئلہ، یعنی آپ کو پتہ نہیں ہے میرے ہاتھ میں کیا ہے، لیکن اگر میں بتا دوں تو پھر تو غیب نہیں ہے۔ اس لیے غیب مانا چھپی ہوئی چیزیں جو ہم سے چھپی ہوئی ہیں، اللہ کے انبیاء سے بھی چھپی ہوئی ہیں۔ اللہ نے جبریل بھیج کے جب اپنے پیغمبر کو خبر دے دی کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ یہ ہوا، ادریس علیہ السلام کے ساتھ یہ ہوا، یعقوب علیہ السلام کے ساتھ یہ ہوا، جب اللہ نے خبر دے دی تو وہ غیب نہ رہا۔ اب تم بھی تو قرآن میں نوح کے قصے پڑھ رہے ہو، اس لیے اللہ نے فرمایا میرا مدنی اعلان کر قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، اور ظالموں میں نے تم سے کبھی نہیں کہا کہ میں نوری ہوں۔ ملک کس سے؟ فرشتے کس سے پیدا ہوئے ہیں؟ ہاں جی، نور سے۔ اللہ کا نبی کہتا ہے میں نوری، لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ نہیں آپ نوری نور ہیں۔ تو اب قرآن مانے، نبی کا فرمان مانے یا اس مولوی کی محبت مانے؟ یہ تو ماشاءاللہ مرشد بھی حضور پر نور، والد کو بھی خط لکھیں تو حضور پر نور، پتہ نہیں ان کے ہاں تو نور کوئی ٹکے کے بھا ہو گیا کہ سب نور ہو گیا، آدمی نور ہے۔ او اللہ کے بندے، اللہ کا نبی کھول کھول کے بتلا رہا ہے کہ میں فرشتہ نہیں، میں نوری مخلوق نہیں، میں محمد ابن عبد اللہ ابن عبد المطلب ہوں۔ کھول کھول کے قرآن کا۔ اچھا نور نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ کہیں جی ہاں نبی پاک نے تو فرمایا ہے نا کہ میں نور نہیں ہوں بس، لیکن صرف یہ نہیں بلکہ کہا انما انا بشر، نہیں ہے تو آپ کیا ہیں؟ فرمایا بشر ہوں، انسان ہوں، اولاد آدم ہوں۔ اچھا ہو سکتا ہے کہ بشر تو ہوں لیکن الگ بشریت کوئی الگ، فرمایا بشر مثلکم، میں بشر ہوں، میری اسی طرح ولادت ہوئی ہے، اسی طرح رضاعت ہے، لیکن اللہ نے بشریت میں رکھتے ہوئے اللہ نے مجھے چن لیا ہے اپنے تاج رسالت کے لیے۔ یہی تو کمال ہے کہ ہو بشر لیکن سارے نوری قدموں میں کھڑے ہوں۔ شان تو یہ ہے نا کہ ہو بشر، ہو ابن عبد اللہ، ہو عبد المطلب کا پوتا، ہو ابی طالب کا بھتیجا، لیکن جبریل بھی دروازے پہ کھڑا ہو، نوریوں کا سردار بھی کھڑا ہو کہ حضور اجازت ہے اندر آ سکتا ہوں۔ مقام تو یہ ہے نا امام الانبیاء کا کہ جبریل وردی پہن کے سپاہی بن کے کھڑا ہے، کہتے ہیں حضور آپ نے وردی اتار دی ہے، ہم نے تو ابھی تک نہیں اتاری۔
ہم تو ابھی بھی اسی طرح تیاری میں کھڑے ہیں. مہربانی کریں چلے بنی قریظہ کا محاصرہ کریں. مقام تو یہ ہے کہ بشر ہیں لیکن سید البشر ہے. مقام تو یہ ہے کہ ابن آدم ہیں لیکن اولاد آدم کے سردار ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ واضح فرمائیں کہ وَلَا أَقُولُ لَكُم مِّنِّي مَلَكٌ، اور صاف یہ بھی بتا دیں ان اتبع الا ما یوحى الی. ظالموں میں تو خود اللہ کی وحی کا پابند ہوں. جو اللہ حکم دیتے ہیں میں تو اس حکم پہ چلنے والا اللہ کا عبد ہوں، اللہ کا اطاعت کرنے والا، اللہ کے احکام پہ چلنے والا. تو جب اللہ کے حکم کا میں پابند ہوں تو میں اپنی طرف سے کیسے تمہیں معجزات دکھا سکتا ہوں؟ اس کے بعد اللہ نے فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ایک لفظ میں قرآن نے مسئلے حل کر دیے. اللہ نے فرمایا قل هل يستوي الأعمى والبصير. میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہہ دیں کہ کیا اندھا اور دیکھنے والا بھی برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا مانا؟ یعنی مسلمان تو دیکھنے والا ہے نا اور کافر اندھا ہے جو اپنے خدا کا راستہ بھی نہیں دیکھ رہا، اپنے مدنی پاک کی نبوت اور رسالت کو بھی نہیں دیکھ رہا، وہ اندھا ہے اور مسلمان. تو جب اندھا اور آنکھوں والا دنیا میں بھی برابر نہیں ہو سکتے تو خدا کی توحید کو ماننے والا اور نہ ماننے والا کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير افلا تتفکرون. کیا غور نہیں کرتے ہو، فکر نہیں کرتے ہو، سوچتے نہیں ہو کہ اندھا آنکھوں والا کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ چلے فرمایا میرا مدنی چھوڑیں ان ظالموں کو، ان کافروں کو، مشرکوں کو، معاندین کو چھوڑیں. جو مریض علاج نہ کرانا چاہے تو پھر ڈاکٹر کیا کرے؟ زبردستی اس کے گھر میں جا کے دوائی دے گا؟ اللہ نے فرمایا آپ چھوڑیں. وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ أَن يُحْشَرُوا إِلَيْهِ. اللہ نے فرمایا میرا مدنی وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ. آپ ان کو ڈرائیں جو ڈرتے ہیں آخرت کے دن سے کہ ہم نے رب کے دربار میں پیش ہونا ہے، اور وہ دن ایسا ہوگا کہ لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع لعلہم یتقون. جس دن نہ کوئی قریب ہوگا، نہ کوئی دوست ہوگا، نہ کوئی سفارشی ہوگا. آپ ان کو ڈرائیں تاکہ وہ ڈر حاصل کریں، وہ پرہیزگار بنیں. آپ چھوڑیں ان کو جو نہیں سننا چاہتا، جو نہیں ماننا چاہتا، اس کا کیا علاج؟ اب ایک آدمی کو آپ قرآن بھی سنائیں، آپ ایک آدمی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی سنائیں، آپ ایک آدمی کو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا فرمان بھی سنائیں، لیکن وہ کہے جی نہیں میں نہیں مانتا، تو اس کا کیا علاج؟ چھوڑو اس کو. دیکھو نا جی، آپ سارا دن کسی کو مسئلہ سمجھاتے رہیں کہ پکار جو ہے یہ عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ کے لیے ہے، لیکن جہاں کوئی کہے گا نعرہ تکبیر، اللہ کو کہے نعرہ رسالت، ہاں بھائی نبی کو لے آؤ نا خدا کے مقابلے پر، فوراً دیر نہ کرو. کیوں؟ اللہ اکبر کا نعرہ جب بلند ہو گیا تو حضور کا یا رسول اللہ کا نعرہ کیوں نہ بلند ہو؟ تو جب نبی کا ہو گیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر حضرت علی کیوں پیچھے رہ گئے؟ نبی اور علی کو بھی ہم نے پکار لیا تو پیران پیر پیسے رہ جائیں بیچارے، گھر میں سوتے رہیں. ان کو بھی تو بلائیں نا، ان کو یا دستگیر یا پیر. لاکھ سمجھاتے رہو گے بھئی یا اللہ، یا حرف ندا ہے، ندا صرف اللہ کے لیے ہے، اور غیر کو ندا کرنا شرک ہے. چھوٹا موٹا گناہ نہیں، بندہ کافر ہو جاتا ہے. لاکھ سمجھو لیکن پھر بھی جائے گا یہاں طواف بھی کرے، پھر یا رسول اللہ بڑی مہربانی آپ نے مجھے بلایا. اللہ کا نبی مشرکوں کو بلاتا ہے شرک کرنے کے لیے. عقل کریں. اس لیے اللہ نے فرمایا آپ ان کو چھوڑیں، ان کو ڈرائیں جو ڈرتے. اب اس کے بعد دوسری آیت وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ ان لوگوں کو اپنے سے دور نہ کریں جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں.
اور اس پکارنے میں صرف اس کی ذات کی رضا مانگتے ہیں، کوئی دنیاوی فائدہ نہیں چاہتے، ان کو دور نہ کریں. کیا مانا؟ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ سبب نزول اس آیت کا یہ ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام لانے والے چونکہ زیادہ جو تھے غربا تھے، فقراء تھے، مساکین تھے، جیسے حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت عمار، حضرت مقداد، سالم مولا ابی حذیفہ، اسی طرح آتا ہے سبی مولا اسعید اور حضرت عبداللہ ابن مسعود اور صحابہ. یہ سارے فقراء صحابہ ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین. تو مشرکین مکہ کا ایک وفد سردار اکٹھے ہو کے ابی طالب کے پاس گئے. انہوں نے کہا ابی طالب مہربانی کرو، محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کے بھتیجے ہیں، ان کو بتائیں کہ آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں یہ یا تو ہمارے غلام تھے ہم نے آزاد کر دیے ہیں، یا یہ وہ لوگ ہیں جو بالکل چھوٹے قسم کے غریب قسم کے جن کے پھٹے پرانے کپڑے ہیں، اور جب یہ آپ کے پاس بیٹھتے ہیں تو ہم کیسے آپ کے قریب آ سکتے ہیں، ہماری توہین ہوتی ہے. اب ان کو ہٹائیں پھر ہم آپ کے پاس بیٹھیں گے. اللہ اکبر. اور یہی وہ نقطہ ہے جو آج تک دنیا کو سمجھ نہیں آیا. لوگوں نے روٹی اور مکان کو خدا سمجھ لیا. اسی لیے آپ دیکھیں بڑے سے بڑے لیڈر آئیں گے وہ آپ کو یہی کہیں گے ہم روٹی کا انتظام کریں، ہم مکان کا انتظام کریں گے، ہم آپ کو جگہ دیں گے. نتیجہ یہ نکلتا ہے اللہ جو پہلی ہے وہ بھی چھین لیتے ہیں. ہم کیا اور تم کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے عزت کا معیار جو ہے وہ اقتصاد کو بنا لیا ہے، کھانے پینے کو بنا لیا ہے. یعنی اگر ایک آدمی کے پاس بڑی اچھی کوٹھی ہے، کاریں ہیں، لباس ہے، دولت ہے، نوکر چاکر ہے، بڑا آدمی ہے. اگر ایک غریب آدمی ہے، مزدوری کرتا ہے، بیچارہ سارا دن پتھروں پہ جا کے پتھر توڑتا ہے، مٹی میں کام کرتا ہے، شام کو غریب پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے آتا ہے، تو وہ بالکل گندا آدمی ہے، ذلیل ہے. کیونکہ معیار جو ہے وہ دولت ہے، معیار جو ہے وہ روٹی ہے، معیار جو ہے وہ پیسہ ہے. ان سب کی نظریں جو ہیں اسی پہ اٹکڑی ہوئی. یہی وجہ ہے آپ دیکھ لیں کہ جی ملکوں میں جی معیار زندگی بلند کرو، اور جی فلاں ملک میں فی کس آمدنی جو ہے وہ اتنا ہے اور ہمارے پاس فی کس آمدنی اتنا ہے. یہ جب سے انسانوں نے خدائی دعوے شروع کیے ہیں اس کا انجام یہی ہے کہ ابھی فصل شروع نہیں ہوتی کہ اللہ کے عذاب نازل ہونا شروع ہو جاتا. این فصلیں تیار کھڑی ہوتی ہیں اور خدا منہ سے نوالا چھین لیتا ہے. حالانکہ معیار شرف جو ہے وہ دولت نہیں، یہی تو فرق ہے. معیار شرف تو یہ ہے کہ جو جتنا اپنے رب کو پہچانتا ہے، مانتا ہے، وہ عزت والا ہے. بات کو سمجھیں، یہی معیار ہے جس کی وجہ سے آج پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ عالم کی کوئی عزت نہیں، بخاری پڑھانے والے کی کوئی عزت نہیں، مسلم پڑھانے والے کی کوئی عزت نہیں، مسجد میں امام نماز پڑھانے والے کی کوئی عزت نہیں. کیا چھوڑو جی وہ تو چودھری صاحب کا نوکر ہے نا، ملازم ہے، تنخواہ لیتے ہیں، اس کی کیا عزت ہے. عزت تو چودھری کی ہے، وڈیرے کی ہے، سردار کی ہے، خان کی ہے، تاغیردار کی ہے، صنعتکار کی ہے، چاہے وہ بالکل الف لام میم بھی نہ جانتا ہو، فاتحہ بھی نہ جانتا ہو، نماز پڑھنے بھی نہ جانتا ہو. اس کے مقابلے میں جو بندہ 30 پارے قرآن کے پڑھ کے تراویح پڑھا رہا ہے، نماز پڑھا رہا ہے، مسجد میں کھڑا ہے، اس کی کوئی عزت نہیں. اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ ایک لڑکا اگر ہارورڈ سے پڑھ کے آ جائے، کسی کافروں کی یونیورسٹی سے کوئی ڈگری لے کے آ جائے، اس کی آپ کے ہاں بہت بڑی عزت ہے. اور ایک آدمی 6 حدیثیں سیاہ ستہ کی، یعنی بخاری، مسلم، نسائی، ابن ماجہ، ابی داؤد، دورہ حدیث پڑھ کے بیچارے کو پگڑی بندھوا ہو گیا، چلو جی ایک اور بندہ بھی چٹ ہو گیا، ملا بن گیا. ان کی نظروں میں محمد مدنی کی بات پڑھنے والا جو ہے وہ تو بالکل فارغ ہے، وہ تو بالکل گھٹیا آدمی ہے.
اور انگریز کی بات پڑھنے والا، لارڈ میکالے کا قانون پڑھنے والا، شیکسپیئر کی نظمیں یاد کرنے والا، کسی بہت بڑے کافر فلسفی کے حوالے دینے والا کہتے ہیں یہ بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے، اب مجبور ہو کے ہمارے مولوی بھی بیچارے تقریر میں ان کے حوالے دیتے ہیں کہ چلو یہ بھی ہمیں پڑھا لکھا سمجھا۔ اسی لیے اب آپ دیکھ لیں، آپ اپنے ملک میں ذرا آنکھیں بند کر کے نظر ڈال لیں کہ آج سے 20 سال پہلے آپ ایک کونے سے مشرق سے لے کر مغرب تک دیکھیں، آپ کو محدث نظر آتے تھے، مفتی نظر آتے تھے، عالم نظر آتے تھے، بڑے بڑے فقیہ نظر آتے تھے، اتنے بڑے بڑے علماء تھے کہ جن کے سامنے سینکڑوں لوگ دو زانو بیٹھ کے حدیث اور فقہ سمجھتے تھے۔ اب آپ آنکھیں بند کریں، کہیں آپ کو پروفیسر نظر آئیں گے؟ دل سے غور کریں، بالکل کسی پر نہ اعتراض ہے نہ طنز ہے، اللہ ہمیں معاف کرے۔ سال پہلے ذرا آنکھیں بند کر کے دیکھ رہے ہیں، آپ اپنے ملک کے ایک کونے سے آخری کونے تک نظر ڈالیں اور شرق سے غرب تک، مشرق سے مغرب تک نظر ڈالیں تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اسی طرح آج سے 20 سال پہلے اسی دولت پہ نظر ڈالیں تو خدا کی قسم ہے جدھر بھی کونے میں نظر جائے کہیں محدث ہے، کہیں فقیہ ہے اور کہیں عظیم علماء بیٹھے ہیں جن کے علم اور جن کے معلومات اور جن کی گہرائی اور گہرائی ایسی ہوتی تھی کہ ایک مسئلہ پوچھیں تو سینکڑوں حدیثیں پڑھ کے دلائل دے رہے ہیں۔ آج آپ کو کیا ملیں گے جی؟ یہ کیا ہے جی؟ پی ایچ ڈی ہے، ڈاکٹر۔ اچھا جی یہ کس چیز میں ڈاکٹر ہے؟ انہوں نے کہا جی اس نے اصول حدیث میں پی ایچ ڈی کیا ہے۔ اصول حدیث کے علاوہ حدیث پوچھ لو وہ نہیں آتی بیچارے کی، وہ ایک علم میں پی ایچ ڈی کیا ہے۔ یعنی پہلے تو انہوں نے ہمارے جسمانی ڈاکٹر تقسیم کیے، کیا ہے جی؟ یہ آنکھ ناک گلے کا ڈاکٹر ہے۔ اچھا جی مجھے تو پیٹ میں درد ہے، اس نے کہا جی یہ تو میں نہیں جانتا، تو پیٹ والے کے پاس جاؤ نا، یعنی بندے کو ٹکڑے ٹکڑے کرو نا، سب کی روٹی لگی رہے نا۔ پہلے انہوں نے ہمارے ساتھ یہ گیم کھیلی، اس کے بعد انہوں نے علم کو بھی تقسیم کر دیا کہ جو حدیث پڑھ رہا ہے اس کو تفسیر کا پتہ نہیں، جو تفسیر پڑھ رہا ہے حدیث کا پتہ نہیں، جو فقہ پڑھ رہا ہے قواعد کا پتہ نہیں، جو قواعد پڑھ رہا ہے فقہ کا پتہ نہیں۔ نتیجہ کیا نکلا کہ علم ختم ہو گیا۔ ورنہ علماء امت جو ہوتے تھے، یاد رکھو اللہ نے ان کو اتنا علم دیا تھا، ان کی اتنی وسعت نظر ہوتی تھی، ان کا اتنا علم میں گہرائی اور گہرائی ہوتی تھی کہ ایک ہی استاد بیٹھا ہے، وہی نحو پڑھا رہا ہے، صرف پڑھا رہا ہے، منطق پڑھا رہا ہے، فلسفہ پڑھا رہا ہے، فقہ پڑھا رہا ہے، حدیث پڑھا رہا ہے۔ تو جب سارے علوم روز اس کے سامنے دہرائے جا رہے ہیں تو اس کا علم کتنی ترقی کرے گا؟ اس لیے کہ ہم نے معیار، حالانکہ یاد رکھیں یہ خدا کی شان ہے، میرے پاک نبی نے بھی فرمایا کہ بدا الاسلام غریبا وسيعود غریبا فطوبى للغرباء۔ حضور نے فرمایا جب اسلام آیا تھا تو بالکل اجنبی تھا، ایسے لگتا تھا کہ کیا نئی چیز ہے، اور پھر آخر وقت میں بھی ایسے ہو جائے گا کہ اسلام لوگوں کو اوپرا اوپرا اجنبی لگے گا، جیسے آج تمہیں دین والے بندے عجیب لگتے ہیں۔ مسلمان ملکوں میں مطالبہ ہوتا ہے کہ جناب اذان جو ہے نا جی سپیکر پہ نہ ہو، کیوں؟ نے کہا جی ساتھ والے کوٹھی والے سوتے ہیں، ان کو جگانے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی کی آزادی میں خلل نہ ہو نا جی۔ یہ تو حقوق انسانی ہے نا جی، ہر آدمی کا آزادی، ایک آدمی نماز نہیں پڑھنا چاہتا، وہ خام سپیکر لگا کے اس کو پریشان کر رہے ہیں۔ گانے سے پریشان نہیں ہوتا، وہ ڈسکو میں جا کے بھی پریشان نہیں ہوتا، وہ پاپ سنگر جو ہیں ان کی باتیں سن کر بھی پریشان نہیں ہوتا۔ اچھا سارے رستے میں اگر وہ گاڑی میں بیٹھا ہے تب بھی ڈیک چل رہا ہے، اور کار میں بیٹھا ہے تب بھی ڈیک چل رہا ہے،
ہمارے پاس ایک زمیندار تھے، فوت ہو گئے، دیہات کے آدمی تھے، بہت اچھے زمیندار تھے۔ ایک دن میرے ایک دوست کی گاڑی پہ گئے، جب واپس آئے تو ملے تو میں نے کہا کیا حال ہے ملک صاحب، خیریت ہے، ٹھیک ہے، کہاں گئے تھے؟ انہوں نے کہا جی وہ آپ کے دوست جا رہے تھے، مجھے بھی کار میں ساتھ لے گئے۔ میں نے کہا اس نے گاڑی نئی خریدی ہے، کیسے گاڑی ہے؟ انہوں نے کہا جی کسوا صحیح کیا پوچھتے ہو، گاڑی دی گاڑی ہے، کنجری دی کنجری ہے۔ سرائے کے آدمی تھا نا، کیا مطلب؟ میں کہا سے یہاں سے گئے تو گانے کو تو اندر گانے بھی گاتی ہے، دونوں کام دے رہی ہے نا گاڑی۔ وہ ٹیپ لگی ہوگی نا، کیا ہوگا، اس نے سنا ہوگا بیچارے نے، وہ دیہاتی زمیندار، اس کو کیا پتا گاڑی گا رہی ہے اندر کو ٹیپ لگی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا جی دونوں فائدے ہیں، گاڑی کی گاڑی بھی ہے، گانے والے کی گانے والی کنجری بھی ہے، آدمی دونوں مزے لیتا ہے اندر بیٹھ کے، وہ ان کو تکلیف نہیں ہوتی۔ یہ بالکل وہی بات ہے کہ جیسے شیخ سعدی نے فرمایا تھا، ایک دفعہ انہوں نے حکایت لکھی ہے کہ کہیں شہر میں گزرے، کتوں نے جو حملہ کیا تو پتھر اٹھانے لگے تو پتھر جمع ہوا تھا، تو وہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے عجیب شہر والے عقل والے ہیں، کتوں کو تو چھوڑ رکھا ہے، پتھروں کو باندھ رکھا ہے۔ ہمارے ہاں بھی لوگ عجیب عقل والے ہیں کہ جو کتوں والا کام ہے، جو کافروں والا کام ہے، جو گانا بجانا ہے، وہ تو موسیقی عبادت ہے، اذان جو ہے اس سے ڈسٹرب ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں موسیقی تو عبادت ہے، انا للہ و انا الیہ۔ لیکن ایمان سے کہیں کہ یہ عبادت قرآن میں آئی ہے، حدیث میں آئی ہے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسنین، کس نے سکھلائی عبادت؟ یہ موسیقی والی کہاں سے آئی یہ عبادت؟ انا للہ و انا الیہ۔ یہ نہیں سمجھتے کہ نبی نے کہا یہ شیطانی کام ہے اور تم کہتے ہو عبادت ہے۔ حضور نے فرمایا مزامیر الشیاطین، قرآن کہتے ہیں لہو لعب۔ حضرت عمر نے کہا کان بند کر لو کہیں آواز اندر نہ چلی جائے، اور تم اس کو عبادت کہتے ہو۔ یعنی فعل شیطانی جو ہے وہ عبادت ہے، اور رحمانی کام جو ہے وہ ہماری آزادی میں خلل ڈالتے ہیں جی۔ اور جی ایک آدمی اذان حضرت نہیں سننا چاہتا، مولوی صاحب تو آپ کو زور زبردستی اذان سنواتے، اور بدبخت جب پیدا ہوتا ہے اس وقت تو بلاتے ہو کہ اذان دو۔ وہ اذان جو اللہ نے سب سے پہلے تیرے کانوں میں ڈالی ہے، آج وہی تمہیں بری لگتی ہے۔ فیصلہ کرو کہ تم کس مقام پہ کھڑے ہو، اور یہ شان ہے انبیاء کی۔ اسی لیے ہرقل نے ابو سفیان سے پوچھا تھا کہ اتباع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا جو مکے میں نبی پیدا ہوئے محمد مصطفیٰ، اس کے ماننے والے امیر لوگ ہیں کہ غریب لوگ ہیں؟ ابو سفیان نے کہا نہیں جناب، امیر کہا، وہ تو سارے غریب ہیں، سب غربا ہیں۔ تو ہرقل نے فوراً کہا ہم اتباع الرسل، اگر یہ بات ہے تو وہ سچا نبی ہے کہ نبیوں کے ماننے والے غریب ہوتے ہیں۔ دولت مندوں کو تو اپنی دولت سے فرصت ہی نہیں ملتی، ان کو تو اپنے 2 اور 2 4 بنانے سے فرصت نہیں ملتی، ان کو تو ڈالر پاؤنڈ کے ریٹ اور سٹے کے ریٹ اور مارکیٹ ایکسچینج کے ریٹ کے چکر میں نہ نماز کا پتہ ہے نہ خدا کا پتہ ہے۔ یہ تو اللہ کا غریبوں پہ رحمت ہے کہ اپنے دین میں لگا دیتے ہیں۔ اب دیکھیں مقام صحابہ، جب یہ بات ہوئی تو ابو طالب نے کہا، اس نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہؤلاء رؤساء قوم کا، تمہاری قوم کے آخر سردار ہیں، تمہارے قبیلے کے لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، آخر ان کا بھی ایک دنیا میں سٹیٹس ہے، معیار ہے، مہربانی کر دیں۔ حرج کیا ہے کہ جب یہ لوگ آئیں ان کا وقت مقرر کر دیں، اس وقت آپ اپنے پاس ان غریبوں کو نہ بٹھائے کریں نا۔ غریب لوگ ہیں، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، پسینہ ہے، غسل نہیں کرتے، بو آتی ہے۔ کے ملک میں بھی ایک بہت بڑے لیڈر گزرے، اب تو مر گئے، اللہ سب کی موت آسان کرے۔ جب کوئی مر جائے تو اس کے بعد تو اس کے لیے معافی مانگنی چاہیے، کوئی بھی ہو، دشمن بھی ہو، بہت بڑی مشکل۔ ایک دفعہ ایک بہت بڑے عالم تھے، وہ ملنے گئے تو اس بیچارے کو حالات کے تابع کبھی کبھی تو مولویوں سے بھی ہاتھ ملانا پڑ جاتا ہے نا، تو اس نے بھی وہ اپنے حالات کو خوش رکھنے کے لیے اور عوام میں تاثر دینے کے لیے مولوی صاحب کو ہاتھ بھی ملایا، تھوڑا گلے بھی لگائی، حضرت کیا حال ہے۔ اور اس کے بعد جب وہ گئے تو فوراً ملازم سے کہا کہ میرا حمام ٹھیک کرو اور میرے کپڑے بدلو، یار ان مولویوں میں اتنی بدبو ہے کہ 3 دن تک یہ کپڑوں سے بدبو نہیں نکلے گی۔
نوکر تو خیر بیچارہ کیا کہہ سکتا تھا، کسی کو یہ بات چلتے چلتے پہنچی تو اس نے اسے فون کیا، اس نے کہا خدا سے معافی مانگو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مولوی جنازے پڑھانے والا بھی تمہیں نہ ملے، ایسا حال نہ ہو جائے کہ تمہیں کوئی عالم جنازے پڑھانے کے لیے بھی نصیب نہ ہو جو نفرت کر رہے ہو نا، اللہ پھر موت پر بھی نہ آنے دے تو کیا کرو گے؟ خیر بڑے لوگ نشے میں ہوتے ہیں، کہاں یہ باتیں سنتے ہیں، اللہ ہدایت دے، بہرحال فوت ہو گئے، اللہ معاف کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی جب کوئی مر جائے نا، چاہے دشمن بھی ہو، اس کے لیے بخشش کا، ہم نے بھی تو مرنا ہے، ہمارے عمل کو ان سے کم ہے، ہمیں پیسہ نہیں ملا تو ہم شریف ہیں، تھوڑا ہے کہ ہم کوئی خوشی سے شریف ہیں، ہم بھی مجبوری سے شریف ہیں۔ چیونٹی کو پر نہیں ملے، پر ملتے تو چڑیوں کا ایک بچہ بھی نہ چھوڑتی، یہ بھی اللہ کا ایک نظام ہے۔ تو جب ابی طالب نے یہ بات کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی کہہ بیٹھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، بات یہ ہے کہ ہم تو آپ کے غلام ہیں اور یہ صحابہ مخلص ہیں، محب ہیں، عاشق ہیں، یہ اگر ایک وقت میں نہیں آئیں گے پھر آ جائیں گے، ان کے نہ آنے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ان کو تو روکا جا سکتا ہے نا، ہو سکتا ہے وہ لوگ مسلمان ہو جائیں قریب بیٹھ کر، تو کوئی حرج نہیں۔ اللہ نے قرآن نازل کیا، اللہ نے فرمایا بنا مدنی وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، میرا مدنی خیال رکھنا، میرے ان یاد کرنے والے، میرے نام لینے والے، میری عبادت کرنے والوں کو کبھی نہ ہٹانا۔ اللہ اکبر، اللہ نے فرمایا مجھے یہ پیارے ہیں، وہ ظالم پیارے نہیں۔ کیوں؟ یہ میرا نام لیتے ہیں، صبح و شام کا کیا معنی؟ یعنی ہر وقت میری یاد میں رہتے ہیں، میرے ذکر میں رہتے ہیں، صبح و شام میری ذکر۔ اور پھر اللہ پاک نے کتنی صحابہ کا مقام میں فرمایا یریدون وجہہ، اور میرا ذکر بھی صرف میری ذات کے لیے کرتے ہیں، کوئی دنیاوی تمنا بھی نہیں۔ مدنی ان کو اپنے قریب سے بالکل نہ ہٹانا۔ اور آگے فرماتے ہیں ما علیک من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء، اور میرا مدنی یہ کافروں کے سردار اگر اسلام نہیں لے آتے تو ان کا حساب کوئی آپ پر تو نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی ہم آپ سے پوچھیں گے کہ کیوں مسلمان نہیں ہوئے، دفع ہو جائیں، ساری دنیا کے سرمایہ دار محمد کے ایک صحابی کے جوتے پہ قربان ہو سکتے ہیں۔ یہ ہے مقام صحابہ۔ اور دیکھیں کتنا سخت لفظ ہے، قرآن پڑھیں، اللہ نے فرمایا کہ دیکھ لو میرے یہ وہ لوگ ہیں جو میرے نام لینے والے ہیں، اور اس کے بعد آگے فرماتی ہیں فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اور اگر میرے مدنی تو نے ان صحابہ کو اپنے سے ہٹا دیا، دور کر دیا، آپ بھی ہو جائیں گے نا انصاف والوں میں سے، پھر آپ بھی ان میں سے ہو جائیں گے جو ظلم کریں۔ یعنی آپ اندازہ کریں، اللہ کے نبی کے لیے اتنی تنبیہ ہے کہ صحابہ کو مجلس میں، اچھا مستقل بھی تو حضور نہیں ہٹانا چاہتے تھے نا کہ جی ہٹ جاؤ، بالکل نہ ہو، صرف یہ تھا کہ جب کوئی کافر آئے اس وقت ذرا تھوڑا دور آپ بیٹھ جائیں، صرف اتنی سی بات تھی، اور اس میں بھی مقصد یہ تھا کہ وہ کافر مسلمان ہو جائیں گے شاید۔ اللہ نے فرمایا مجھے نہیں چاہیے یہ دولت والے، یہ سرمایہ دار، یہ فرعون، یہ قارون، یہ شداد، یہ نمرود، مجھے نہیں چاہیے، مجھے بلال پسند ہے، مجھے صہیب و مقداد پسند ہے، میرا مدنی ان کو کبھی دور نہ کرنا۔ اور اسی سے ذرا دیکھ لو کہ صرف مجلس سے نبی دور کرے، اللہ فرماتا ہے ایسا نہ ہو کہ آپ بھی ظالمین میں ہو جائیں، اور جو دلوں سے صحابہ کو دور کر دیں وہ کیا ہوں گے؟ ٹھنڈے دل سے غور کریں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کی مجلس سے عارضی طور پر تھوڑی سی دیر کے لیے بھی ان کو آپ منع نہیں کر سکتے، ہٹا نہیں سکتے ہیں۔ اور جو لوگ نعوذ باللہ صحابہ کو مجلس تو مجلس اپنے دلوں سے بھی نکال دیں، ان کا کیا حال؟ اور باقی اللہ نے فرمایا یہ ہماری آزمائش ہے، ہمارے امتحان ہیں۔ وَكَذَلِكَ فَتَّنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ
من دیننا۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی یہ ہمارا امتحان ہے، ہم کسی کو امیر کر دیتے ہیں، کسی کو غریب کر دیتے ہیں، کسی کو دولت مند، کسی کو فقیر بنا دیتے ہیں، سب آزمائشیں ہیں میری، ورنہ میں چاہوں تو اگر ابھی جہل، عتبہ، شیبہ ابن ربیعہ، حارث ابن نوفل، یہ اعتراض کرنے والے، اگر ان کو دولت دے سکتا ہوں تو حضرت بلال، صہیب، خباب، عمار، یاسر ان کو بھی دے سکتا ہوں، ان کو بھی غنی بنا سکتا ہوں، خزانے میرے ہاتھ میں ہیں، لیکن ان کو میں نے غریب بنایا، ان کو دولت والا بنایا، میرا امتحان ہے، تاکہ پھر یہ دولت میں اکڑ کے کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ان کو آخر اپنے اسلام کے لیے کیوں چن لیا؟ بھئی ان کو اللہ نے کیوں چنا، ہمیں کیوں نہیں چن لیا؟ اللہ نے اپنے نبی کے لیے انہی کو دوست چننا تھا، ہمیں کیوں نہیں چنا؟ اللہ نے فرمایا جاہلو الیس اللہ بعالم بالشاکرین، ظالموں، اعتراض کرنے والوں، کیا اللہ نہیں جانتے کہ میرے شکر کرنے والے کون ہیں؟ ایک میرا شکر گزار بندہ ہے، ایک میرا نافرمان ہے، تو میں نے تو اسی کو محبوب رکھنا ہے جو شکر گزار ہو۔ ایک شاکر ہے، تو کیا میں نہیں جانتا کون شاکرین ہیں اور کون کافرین ہیں؟ میں نہیں جانتا کہ کون مومنین ہیں اور کون ظالمین ہیں؟ تو جن کو میں نے اپنے نبی کے قریب کیا ہے، میں جانتا ہوں کہ وہ میرے شکر گزار بندے ہیں، وہ میرے فرما بردار بندے ہیں، وہ میرے مطیع بندے ہیں، میری اطاعت کرنے والے ہیں، اس لیے میں نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا۔ اب دیکھیں صحابہ کا مقام، کہ جب صحابہ آئیں تو کیا کہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہت جلدی مولوی نہ بن جائے کرو، قرآن میں رضی اللہ ہے، اپنی طرف سے تو فوراً نہ فتویٰ دے دیا کرو۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ۔ لا، یہ ہے مقام صحابہ۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، یہ کافر نا، یہ عتبہ عتیبہ نا، میرا مدنی جب یہ مومن آئے، ایمان والے جو میری آیات پر ایمان لائے ہیں، تو ان کو کیا کہے؟ فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، ان کو میری طرف سے سلام پہنچائیں۔ ہاں، اللہ فرماتا ہے میرے مدنی صحابہ کو کہو اللہ سلام دے رہے ہیں۔ کافر تمہیں ہٹانا چاہتے ہیں، مولا تم پہ سلام بھیجتا ہے، تاکہ ان کو جو دل میں تکلیف ہوئی نا جی کہ دیکھو جی ہم غریب ہیں، ہمارے کپڑے گندے ہیں نا، اچھے ہوتے تو ہمیں بھی تو بیٹھنے دیتے، نہ کہتے نا، تو دل میں تو تکلیف ہوتی ہے نا آخر انسان کے۔ غریب کو کہو یار تمہارے کپڑوں سے بدبو آ رہی، ادھر ہو جائے، اس کو دکھ تو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو آخر صحابہ کے دل، اللہ نے فرمایا اس دکھ کو ہم اس طرح مٹاتے ہیں ان کے دل میں کوئی دکھ نہ رہے، ان کو کہو تو رب تمہیں سلام بھیج رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ لفظ عام ہے کہ بھئی معنی یہ ہے کہ تم پر اللہ کی سلامتی ہو، لیکن بعد مفسرین نے فرمایا نہ، اللہ نے کہا میری طرف سے سلام پہنچاؤ محمد مدنی، ان کو ہٹاؤ نہیں بلکہ میرا سلام دو، اور صرف سلام دے دینا، فرمایا نہ اور بھی بتلا دو ان کو۔ فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، اور ساتھ یہ بھی بتلا دو کہ اللہ نے اپنے اوپر رحمت کرنا جو ہے لکھ دیا ہے۔ ہاں، اللہ کا وہ کسی کام بندے کا وعدہ نہیں، اللہ کا وعدہ، صرف وعدہ نہیں لکھ بھی دیا، وہ تو جو سچا ہے جس کا کہنا کافی ہے، لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن کمال ہے کہ اللہ نے فرمایا ہم نے لکھ دیا، اس لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ نے عرش پر، باقاعدہ مسلم میں حدیث ہے کہ لکھ دیا ہے، اور وہ تختی جو ہے عرش پہ رکھ دی گئی ہے کہ ان رحمتی سبقت علی غضبی، میری رحمت جو ہے میرے غضب پہ سبقت لے گئی۔ اور ایک صحیح حدیث میں ہے اللہ نے 100 رحمت پیدا کی ہے اور اس میں سے ایک رحمت اتاری ہے پوری دنیا میں۔ حضور نے فرمایا یہ جو جانوروں میں محبت ہے، بندوں میں محبت ہے، انسانوں میں محبت ہے، ماں باپ بیٹے میں محبت ہے، یہ ساری اس ایک رحمت کا اثر ہے، اور 99 اللہ نے محفوظ رکھی ہیں۔ اللہ نے فرمایا جب بندے قیامت والے دن آئیں گے تو اپنے بندوں کے لیے پھر میں یہ ساری رحمتیں ظاہر کر دوں گا۔
دعا کریں اللہ ہمیں بھی اپنی رحمت میں ڈھانپ لیں، اللہ ہم پر بھی رحمتیں نازل فرما دیں، اللہ اپنے عذاب رفع فرما دیں، اللہ ہمارے گناہ اور خطائیں معاف فرما دیں۔ كتب ربكم على نفسه الرحمة۔ اچھا آگے انه من عمل منكم سوءا بجہالة، اگر تم میں سے کوئی آدمی جہالت سے کوئی غلط عمل کر بیٹھے لیکن توبہ کر لے تو میں معاف کر دیتا ہوں۔ وجہ کیا تھی؟ حضرت عمر بھی کہہ بیٹھے تھے نا کہ اچھا مدنی پاک آپ ان کو تھوڑی دیر کے لیے روک لیں تو کیا حرج ہے؟ بعد میں جب پتہ لگا قرآن آ گیا تو انہوں نے توبہ کی کہ ہائے میں کیا کہہ بیٹھا تھا، میں تو غلط بات کی۔ اللہ نے فرمایا عمر گھبراؤ نہیں، ہم معاف کر رہے ہیں، ہم جانتے ہیں تم کہہ تو بیٹھے ہو لیکن تم نے کوئی جان بوجھ کے تو ایسا نہیں کہا، تمہارا مقصد تو صرف یہ تھا کہ شاید وہ بھی اسلام لے آئے۔ اس لیے فرمایا انه من عمل منكم سوءا بجہالة ثم تاب، اللہ فرماتے ہیں ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحیم۔ اللہ نے فرمایا یہ بھی کہہ دے میرا مدنی، اگر کوئی شخص عمل کرے جہالت سے، یاد رکھو اچھا بعض لوگوں کو دکھ لگتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے جاہل یعنی نہ جانتا تھا کہ زنا گناہ ہے کیا، اس کو تو توبہ کے بعد معافی ملے گی، لیکن اگر جانتا تھا تو جہالت تو نہ ہوئی، اس کو معافی نہیں ملے گی۔ نہ یہ مطلب نہیں ہے، اللہ نے جہل نہیں کہا، لفظ ہے جہالت۔ جہل علم کے مقابلے پر ہوتا ہے، جہالت جو ہے وہ علم و تدبر کے مقابلے پر ہوتی ہے، یعنی یہ عمل جو ہے یہ عمل جہالت ہے، یہ نہیں کہ وہ جانتا نہیں، ورنہ جان کے بھی کرے توبہ کرے معافی ہو جاتی ہے، اور جاہل بھی کرے تب توبہ کرے معافی ہو جاتی ہے، ورنہ اس طرح تو پھر عالم کوئی گناہ کرے تو اس کو تو معافی کبھی نہ ملے، کیونکہ وہ تو جانتا ہے کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے، اس لیے یہ مانا نہیں۔ اور بعض علماء نے کہا کہ جب آدمی غلطی کرتا ہے یہ غلطی کرنا جو ہے یہی عمل جہالت ہے، ورنہ یہ عمل کوئی اچھا عمل تھوڑا ہے۔ اور اس کے بعد توبہ کرے، صرف توبہ کرنا نہ اصلاح، پھر اصلاح بھی کر دے، پھر اپنی توبہ کے بعد کیا کرے؟ اصلاح کر دے۔ کیا مانا سمجھو، اگر تم نے کسی کا پیسہ کھایا ہے تو پیسہ بھی واپس کرو، اصلاح بھی تو کرو نا، صرف توبہ تھوڑی کافی ہے۔ اچھا اسی طرح تم نے نمازیں چھوڑی، روزے چھوڑے، توبہ کر دی نا، اصلاح بھی کرو، قضا کرو، حق ادا کرو۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ ثم تاب من بعده واصلح، شرط یہ ہے کہ توبہ بھی کرے، ندامت بھی ہو، گناہ کو بھی چھوڑے اور پھر اصلاح بھی کرے، اپنے اعمال کو ٹھیک کرے، اپنے اعمال کی اصلاح کر دے۔ کیا مانا؟ اگر اللہ کے حقوق ذمے ہیں تو ادا کرو، اگر نمازیں ذمے ہیں ادا کرو، روزے ذمے ہیں ادا کرو، اگر حقوق العباد بندوں کا حق ذمے ہے تو ادا کرو، کسی کو گالی دی ہے، برا کہا ہے، اس سے معافی مانگو، اگر وہ بندہ مر گیا معافی نہیں مانگ سکتے ہو تو اس کا بھی علاج حضور نے بتلا دیا کہ اس کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعائیں کرو کہ اللہ میں نے فلاں بندے کو گالی دی تھی، اب مر گیا ہے، کیا کروں، معافی تو میں نہیں لے سکتا، لیکن تو اس کی درجات بلند کر، معافی عطا فرما، اس کی قبر روشن کر۔ تم اتنی دعاؤں کرو گے، اس کے جب درجے بڑھیں گے تو اللہ اس کو کہیں گے تم بھی معاف کر دو، تو وہ بندہ پھر معاف کر دیتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ صرف توبہ نہیں، اصلاح بھی ہو۔ ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحیم۔ اور میرا مدنی بتلا دیں کہ بخشنے والا بھی ہے۔ اچھا بخش دیا بس، فرمایا نہ رحمت کرنے والا بھی، صرف یہ نہیں کہ گناہ معاف کر دوں گا، نہ اور رحمت کے ساتھ میں درجے بھی دوں گا، تمہارے مقامات و مراتب بھی بلند کر دوں گا۔ کیوں بخش، ورنہ تو ایک ہی کافی تھا نا کہ اللہ بخشنے والا ہے، فرمایا نہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ غفور ہے کہ گناہوں کو معاف کر دے گا، اور رحمت یہ فرمائیں گے کہ اور تیرے درجات کو بلند کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اور عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرمائے۔ ہر مسلمان کے لیے، ہر کلمے پڑھنے والے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ کوسوا کے مسلمانوں کے لیے، پاکستان کے لیے، کشمیر کے لیے آپ کچھ نہیں کر سکتے، چندہ نہیں دے سکتے، پیسہ نہیں دے سکتے، جان نہیں دے سکتے، دعا تو کر سکتے ہو نا۔ دعا کرنے میں تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ آدمی طواف کر لے، ملتزم پکڑ لے کہ اللہ ہمارے مجاہدین کی مدد فرما اور کشمیر کے مسئلے کو حل فرما دے۔
اللہ پاک قادر ہیں، اللہ کے آگے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور چاہے کفر میں کتنی طاقت ہو، کتنی ان کے پاس جرت ہو، لیکن جب اللہ کی نصرت آ جائے تو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ تو اس لیے ہمارا فرض ہے کہ کوسووا کے مسلمان ہیں، فلسطین کے مسلمان ہیں، کشمیر کے مسلمان ہیں، ان کے لیے دعا کریں۔ میرا داماد بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ شفا عطا، اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ کہہ تو رہے ہیں نا بھئی، اور دعا کیسے ہوتی ہے؟ تو جب دعا کریں گے تو سب کریں گے دعا۔ ایک پیر ہے جو لاہور میں ہے، اس کے سامنے ایک بچے کو لے گیا تو نے کہا کہ اس کو لے جاؤ کہ فرشتہ ملک الموت اس کے ساتھ بیٹھا ہے۔ تو بھائی فرشتے کو ہم تو نہیں دیکھ سکتے، پتہ نہیں پیر نے کیسے دیکھ لیا۔ بہرحال قرآن میں ہے ایک اور آدمی ہے جو فرشتے کو دیکھ لیتا ہے۔ جب بدر میں گئے تھے تو آپ نے قرآن نہیں پڑھا، کسی نے فرشتہ دیکھا تھا کہ نہیں؟ انی ارا مالا، کہ میں دیکھ رہا ہوں جو تم، اب پتہ نہیں اس کے ساتھ کوئی تعلق ہو تو اللہ کو بتا۔ باقی تو اللہ کے بندے ڈاکٹر بھی کہہ دیتے ہیں کہ بھئی مرنے والا ہے بابا لے جاؤ، تو یہ اس میں کو ملک الموت کے دیکھنے کی کیا؟ بس آدمی حالات، اچھا کئی مرنے والے بچ جاتے، کئی ٹھیک ٹھاک زندہ جو ہیں وہ مر جاتے، اچھا کئی لوگ جاتے ہیں بیمار کو پوچھنے کے لیے، بیمار گھر آ جاتے ہیں وہ مر جاتے ہیں۔ اللہ کا نظام ہے بابا، ایسی جاہلوں کی باتیں ہیں۔ بس دعا کرو اللہ اس پیر کو بھی ہدایت دے۔ کوئی دشمن تو نہیں ہوتے نا ہمارے۔ ایک مرید اپنے پیر کے پاس گیا تو ان نے پوچھا کہ کہاں گئے تھے؟ تو اس نے کہا کہ میں اپنے مرشد فلاں بزرگ کی قبر پہ گیا تھا سلام پڑھنے کے لیے۔ اس نے کہا وہ بزرگ تو قبر میں نہیں ہے، وہ کہیں گئے ہوئے ہیں۔ جان چھوٹ گئی نا۔ دیکھو نا، وہ اگر ہوتے تو تم ادھر کیوں آتے؟ اس لیے انہوں نے چھٹی کرا دی نا کہ وہ بابا ادھر نہیں ہوتے تم ادھر آیا کرو۔ وہ تو مر گیا، اس کا دکان چلاؤ جو زندہ ہے۔ قرآن کی قسم اللہ کا کلام ہے، اس کی قسم ہو سکتی ہے، لیکن معنی وہی ہے کہ اللہ کی اسماء اللہ کی قسم کھائیں۔ ایک وقت میں آدمی 4-5 دفعہ طلاق دے تو دارالفتاء سے رجوع کرے۔ اگر زکوٰۃ پیسوں میں دیں یا کپڑا خرید کر، تمہاری مرضی، کپڑا خرید کر کے دے دو، غلہ خرید کر کے دے دو، پیسہ دے دو زکوٰۃ میں، جو چاہو دے دو۔ جو لوگ بغیر داڑھی کے مر جاتے ہیں ان کو قیامت میں شفاعت کا کیا ہوگا؟ بس دعا کرو اللہ معاف کر دے، اور کیا کرے؟ جو مر گئے ان کے لیے دعا کرو۔ ہم سب گناہگار ہیں، لیکن جو مر گئے، بہرحال یعنی ایک بہت بڑی بات ہے، یاد رکھیں کہ جن لوگوں کی شکل سنت کے مطابق نہ ہو، صاف بات ہے کہ حضور پسند نہیں فرمائیں، ایک اصولی بات۔ لیکن بس دعا کر دو اللہ معاف کرے، اللہ مغفرت کر دے، اللہ معافی کر دے۔ جو بغیر داڑھی کے گئے ہیں جنت میں ان کی داڑھی ہوگی، اللہ جب بھیجے گا جنت میں تو داڑھی کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، تو جوان ہوں گے۔ جنت میں جب ہم جائیں گے تو اس وقت داڑھی جھڑی ہو تو 33 سال کا شباب ہوگا سب کو۔ جمال کے لیے ہوگی داڑھی، جو ہے انسان کا جمال ہے۔ یہ کوئی سوال نہیں، داڑھی رکھی تھی مڈا دیا، اللہ ہدایت دے، اور کیا کریں۔ حضور کے قتل کے حضور کی سنت کے قتل کے مرادف ہے۔ ایک لڑکا اپنے باپ کے لیے فاتحہ پڑھتا تھا، نہیں کیا تو باپ کو خواب میں آیا کہ بیٹا کیوں نہیں پڑھتے؟ ٹھیک ہے، بالکل، تو حدیث میں ہے کہ سب کچھ آدمی کا ختم ہو جاتا ہے، لیکن ولد صالح یدعو لہ، اگر کوئی اچھا بچہ چھوڑ جائے اس کے لیے دعائیں کرے تو اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ یہ تو حدیث ہے، بالکل اولاد کو مانگنی چاہیے دعائیں۔ دعائیں مانگیں، خیرات کریں، صدقات کریں، والدین کے نام پہ مسجدیں بنا دو، کوئی مدرسے بنا دو، کوئی پانی کا انتظام کر دو، صدقات جاریہ، ایسا صدقہ بناؤ جو ہمیشہ رہے۔ یہ 1 روپیہ 2 روپیہ تقسیم کر دیا کسی کا کیا بھلا ہوتا ہے؟ پاکستان میں نماز جنازہ پڑھی، وہ مولوی نے زور زور سے جنازہ پڑھایا۔ ہاں آج کل سنا ہے کوئی نیا مسئلہ ان کو سمجھ آ گیا ہے، اللہ عالم، ہم نے تو نہیں سنا ہے، لوگ کہتے ہیں کہیں انہوں نے۔ رسول اللہ کہنا جو ہے جائز نہیں، حرف ندا ہے، ندا اللہ کے لیے ہے۔
اولیاء اللہ کی قبروں پہ اگر جائیں کوئی حرج نہیں، لیکن چادریں چڑھا 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 چادریں چڑھا